دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے اقدامات پر عمل درآمد تمام فریقوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اطلاعات کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ عام آدمی کے تحفظ کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈیننس لانا وزیر اعظم کے پختہ عزم کا مظہر ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 9216 ہو گئی ہے۔ عظیم فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 82واں یوم وفات آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سماجی فاصلے برقرار رکھنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اور عوامی تعاون یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اقدامات اور ملک کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دوسرے ملکوں میں قومی اہمیت کے معاملات پر طاقت کے استعمال کی بجائے لوگوں کی شراکت کے ذریعے عوام سے تعاون کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ عمران خان نے ڈاکٹروں اور طبی عملے کے کلیدی کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں ہراول دستہ ہیں اور حکومت ان کی ضروریات پوری کرنے کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ علماء کرام کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف اقدامات پر عمل درآمد تمام فریقوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان نے بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستانی قیادت کے بیانات پر بھارتی وزارت خارجہ کا تبصرہ مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک بیان میں اس تبصرے کو غیر ذمہ دارانہ اور مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ترجمان نے بھارت کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں کو امداد کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے متعدد ٹویٹس میں کہا کہ عوام کو مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے بچانے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈیننس لانا وزیر اعظم عمران خان کے پختہ عزم کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی مشکلات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور ایسے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ یہ اقدام لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے قوم سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کرے اور پکڑی گئی اشیاء کا بطور انعام 10% حاصل کرے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی آج مظفر آباد پہنچے۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور طبی عملے کے لیے حفاظتی آلات آزاد کشمیر حکومت کے حوالے کیے۔ صدر کو آزاد کشمیر میں کورونا وائرس کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا مقصد لاک ڈاؤن سے براہ راست متاثر ہونے والے افراد کو نقد امداد فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پروگرام رابطہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 50 لاکھ سے زائد خاندانوں کو پہلے ہی 12,000 روپے کی نقد امداد دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زخمی ہونے یا دیگر وجوہات کی بنا پر انگلیوں کے نشانات درست ظاہر نہ ہونے والے لوگوں کے لیے نیا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کا دوسرا مرحلہ 15 دن تک جاری رہے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 9216 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 4195، سندھ میں 2764، خیبر پختونخوا میں 1276، بلوچستان میں 465، گلگت بلتستان میں 281، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 185 اور آزاد کشمیر میں 50 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اب تک 2066 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران
مزید 16 نئی اموات کے ساتھ ملک میں مجموعی طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 192 ہو گئی ہے اور اس دوران مزید 796 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کی وبا اور اپنے ملک کے شہریوں کی ملازمتوں کے تحفظ کے پیش نظر ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے ملک میں غیر ملکیوں کے داخلے پر عارضی طور پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور عظیم فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 82واں یوم وفات آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔